وہ آپ سن لیجئے درمیان میں وہ بات آپ کی غلط فہمی ہے، وہ آپ کو ایسے ہی سن تو لیجئے نا، شکست ہو گئی، سن تو لیجئے آپ. اور ان کا نفس نفیس امیر المؤمنین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کرامات ہیں، جتنے معجزات ہیں، جتنے مقامات ہیں، انہی جیسا ان کو بھی حاصل ہے. غیب ہے نا، دور ہے، چھپا ہوا ہے، امریکہ میں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق وغیرہ میں. ان کے بد عقیدتی دیکھو لوگ کہ بلی کا فائدہ ہے، جوتے کا فائدہ ہے، پتھر کا فائدہ ہے، مٹی کا فائدہ ہے، حتیٰ کہ پیشاب خانے کا فائدہ بھی ہے، اس کا فرٹیلائزر بنایا جاتا ہے، دوائی بنائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ دیکھو شیخ صاحب آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب، دنیا میں کوئی ایسا چیز ہے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. ختم، چپ کرو، پھر چپ کرو. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہتے ہیں ہم صرف ایک آیتن پڑھتے ہیں، اس کی حدیث دکھاؤ میں کہ خطاب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں جو ان سے خطاب ہوتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو اللہ کے نبی، ان سے جو سوال کیا تھا ایک دفعہ تو کہا کہ پکارنا جو اگر مدد کے لیے نہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، پھر اس سے پھر گئے کہتے ہیں ہم ایک آیتن پڑھتے ہیں. آپ کی السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر علی آفیشیل. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے مناظرے کے ساتھ. یہ مناظرہ شیخ حسن اللہ یاری اور مولوی غلام فرید کے درمیان ہوا ہے، جس کا موضوع ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، یعنی کہ اسباب سے مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اس مولوی کی جہالت دیکھیں، اسباب کو سینٹر میں لا کر، اور حسن اللہ یاری سے سوال یہ کر رہا ہے کہ اگر آپ کے 12 امام اگر حضرت امام علی سے مانگیں گے تو باقی 11 امام ناراض ہو جائیں گے، اگر ان سے مانگیں گے تو باقی انبیاء ناراض ہو جائیں گے. مطلب یہ کہنا ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم جیسے لوگ ہیں. بھائی تم لوگ ایسے ہو، وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کیا چیز ہے. اور یہ کہہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ سے مانگ سکتے ہیں، وہ 7ویں آسمان میں زندہ بیٹھے ہیں. تو ایسی الٹی باتیں کر رہا ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کو لے کر. کیا اسباب سے مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ مناظرہ اس بات پر ہوا تھا. بہت ہی اللہ پاک کے کرم سے اس کی منجی ٹھوک دی شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے. تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. مرضی. آپ دیکھیں شیخ صاحب، آپ استغاثہ پہ گفتگو کرنا چاہیں میں تیار ہوں، آپ تراویح پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار ہوں، آپ رؤیت پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار ہیں، جبر و اختیار پہ اور خلق افعال پہ گفتگو کرنا چاہیں تیار. لیکن میں نہیں سمجھتا رؤیت پہ، خلق افعال پہ آپ کا کوئی مطالعہ ہے، آپ کوئی اہلیت رکھتے ہیں. جی حقانی صاحب، اب آپ اچھا، مجھے علیاری صاحب، میں رؤیت کے باری تعالیٰ پہ آپ سے بات کروں گا، لیکن پہلے ایک سوال کا جواب دے. اعیان اور اعراض میں اس کے درمیان علت مشترک کون ہے؟ وہ علت آپ نے بتانا ہے. اعیان اور اعراض میں علت مشترک کیا ہے؟ وہ علت مشترک آپ نے بتانا ہے. نمبر 2، آپ سے میں نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یا کسی اور امام سے، معصومین سے اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب مانگنا، آپ نے کہا کہ یہ جائز ہے. تو میں نے کہا کوئی ایک آیت، 2 مناظرے ہو چکے، کوئی قرآن کی ایک آیت آپ نے پیش کی، اس کا نہ آیت پیش کی نہ جواب دیا. دوسرا، میں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگنا افضل ہے، ثواب زیادہ ہے، یا امام آخر زمان سے ثواب زیادہ ہے، یا اللہ سے مانگنا زیادہ ثواب کا کام ہے؟ اللہ کے علاوہ جو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کہ یہ بھی دیتا ہے، یہ آپس میں ناراض تو نہیں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے؟ شیخ صاحب، بات سنو. شیخ صاحب میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا شیخ معجزہ صاحب قرآن میں ہے کہ انہوں نے شیخ مردوں صاحب کو زندہ کیا. تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شیخ صاحب اس طرح نہیں ہوتا، آپ 3-4 سوال کریں. دیکھیں شیخ ہم کہہ سکتے کہ میرے والدین کو زندہ کرو. شیخ صاحب آپ 3-4 سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کہہ دو اعیان و اعراض میں علت مشترکہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تقریر کتنی تھی؟ تو آپ نے 4-5 سوال کیے تھے، میں اس کا جواب دے رہا تھا نا بھائی. اور پچھلے بھی ترویح کا آپ نے بات کی نا، ترویح. اگر اور ترویح پہ بات ایک کرنا منٹ چاہتے شیخ صاحب ایک بات سنو. اگر آپ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا، سامنے والے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب دے دو. ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں اس کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں کہ 4-5 مختلف موضوعات پہ سوال کرو، پھر اس کو ٹائم بھی نہ دو، پھر وہ جواب دینے لگے، پھر اس کی بات کو کاٹو، پھر کہتے ہو خوشی مناؤ کہ اس نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ نہایت نادانی ہے آپ کی. اچھا، اگر آپ اپنی بیوی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں علاج کرا دو اس کی، اللہ ناراض ہوتا ہے؟ یہاں پہ ناراض نہیں ہوتا. وہ ما تحت الاسباب ہے، آپ کا قیاس مع الفارق کر رہے ہیں. سبب تو اللہ نے بنایا. میں نے مارا اوپر سے آواز آپ کی نیچے سے آ رہا ہے. شیخ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟
میں مانتا ہوں. میں آپ ایک بات سنو شیخ صاحب اب سن لو, اب آپ سے ایک دو سوال ہے, فاسٹ سوال کرتا ہوں. ابھی مافوق الاسباب کا پتہ چل جائے گا نا, مافوق الاسباب کا پتہ چلے گا, ایسا کرو کہ وقت ضائع نہ کرو. جہاں سے مافوق الاسباب کا پتہ چلے گا نا. تیرے پاس جواب نہیں ہے, اسی طرح بات نہیں کر رہے. لوگ گھر میں بلی رکھتے ہیں, بلی سے رکھتے ہیں کہ چوہے کو پکڑے, صحیح ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو بلی کا فائدہ وہ سبب ہے, وہ اسباب کے تحت ہے, سبب ہے, ٹھیک ہے. لوگ گھر میں لاٹھی رکھتے ہیں, لاٹھی سے مثلا چلتے ہیں یا کسی کوئی کام کرتا ہے نا, کوئی بکرے, ہاں سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلی جتنا یا ایک لاٹھی جتنا یا ایک معمولی ڈاکٹر جتنا اس دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ایک لاٹھی کا جو فائدہ ہے, ہاں ایک لاٹھی کا فائدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں. یہ قرآن و سنت سے ہمیں دکھائیں. یہ آپ نے جو تقسیم کیا نا ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب, علی بھائی آصف بھائی, یہ کیا کہ میں کہتا ہوں اوپر سے مارتا ہوں نیچے سے آواز آتی ہے. بھائی سن لو, نبی علیہ السلام کا فائدہ ہے, نبی علیہ السلام رحمت اللہ کیا فائدہ ہے؟ پھر آپ مجھے فائدہ بتائیں نا دنیا میں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ لاٹھی کا فائدہ ہے, بلی کا فائدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ نے جو تقسیم کیا نا, شیخ صاحب سن لو, شیخ صاحب آپ نے جو تقسیم کیا, یہ آپ سن لو, اب سن لو, ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب آپ نے جو تقسیم کی, یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے, یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے, یہ اصطلاح آپ نے خود بنا دی, یہ خود آپ نے بنا دی, ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک لاٹھی کا فائدہ ہے, ایک جوتے کا فائدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں ہے. ایک کافر ڈاکٹر کا فائدہ, ایک گدے کا فائدہ ہے, بلی کا فائدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تقسیم نہیں ہے تو بتاؤ نا ما فوق الاسباب کی, ما فوق الاسباب کے اگر آپ نے یہ بتا, اگر یہ اس میں آپ کہتے ہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب, یہ تقسیم کہاں, اگر یہ تقسیم نہ ہو تو علی رضی اللہ کی فضیلت کہاں سے ہوئی؟ آپ کہتے ہیں یہ ہم اس تقسیم کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم علی علیہ السلام کو سبب مانتے ہیں, ہم علی علیہ السلام کو ایک وسیلہ مانتے ہیں, ایک سبب مانتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا. سن لیں, اس سبب سے تو ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یا بالکل وہی سبب ہے, ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ پاکستان میں ڈاکٹر کو پکارتے ہو بغیر ٹیلی فون لگائے. اب سن لو, دیکھیں ایک دوسرے کے بات نہ کاٹیں شیخ صاحب, پلیز اجازت دیں. اب سن لو نا, اب دیکھو شیخ صاحب, اب مجھے مجبوراً اگر آپ نے میری بات کاٹی, آپ نے اگر مجھے کاٹا تو مجھے دوبارہ آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا. لیکن لوگ ان سے ادھر ادھر نہ ہو جائے اس لیے نہیں مانتے. آپ صرف اس وقت ثابت ہوگا کہ آپ میری بات کو سنیں گے نا شیخ صاحب. اب دیکھو, ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے, یہ نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی قرآن کی آیت ہے, اور نہ اس پہ کوئی. جی سر, ٹائمر لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ پھر اس طرح سے بار بار کاٹیں گے, ٹائمر لگا دیتے ہیں, ٹائمر لگا دیتے ہیں. میری باری ہے نا, میری باری, آپ نے سوال کیا نا, آپ نے سوال کیا, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب, ان سے پوچھتے ہیں. صرف ایک منٹ. اچھا غانی صاحب اور اللہ یاری صاحب, اب لگے گا ٹائمر 5 یا 7 منٹ, اور ایک دوسرے کی بات میں مت بولیے گا. 5 منٹ وہ جو کہیں آپ نے خاموشی سے سننا ہے غانی صاحب, اس کے بعد اللہ یاری صاحب آپ کی بات خاموشی سے سنیں کہ آپ کو انٹرپٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے؟ اب اللہ یاری صاحب جواب دینے لگے اور ان کا ٹائمر لگ گیا, ٹھیک ہے, تاکہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, لیکن اللہ یاری بھاگے گا انشاءاللہ. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب, یہ ان کا یہ تقسیم کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ ایک غیر معقول بات ہے. ما فوق الاسباب, اسباب کے اوپر, اسباب سے بالا تر, ما تحت الاسباب سے نیچے. اسباب سے نیچے کون سی چیز ہے بھائی؟ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ سبب ہے. دنیا میں مٹی بھی سبب ہے, دنیا میں پتھر بھی ایک بعض چیزوں کا سبب ہے, دنیا میں پاخانہ بھی سبب ہے, اس سے لوگ فرٹیلائزر بناتے ہیں. دنیا میں کون سی چیز ہے جو اسباب سے نیچے؟ اسباب سے نیچے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ما فوق الاسباب جو کسی چیز کا سبب نہیں, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بہت ساری چیزوں کا سبب ہے, دنیا و زمین آسمان کا خالق ہے, علت ہے وہ سب چیز کا, ٹھیک ہے نا؟ ما فوق الاسباب یہ ایک احمقانہ اصطلاح ہے, اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی قرآن کی آیت ہے, نہ کوئی حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے, اب نہ عقل کے نزدیک یہ کوئی صحیح چیز ہے. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب, جتنے چیزیں ہیں دنیا میں سب سبب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہیں, علی علیہ السلام بھی سبب ہیں, ڈاکٹر بھی سبب ہیں. بعض اسباب ہیں ان کی کارآمدی محدود ہے, ان کی طاقت محدود ہے, سب ایک جیسے نہیں ہے.
جبرائیل سبب ہے. کس چیز کا سبب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دیتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں. اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس نے قوم میری طرف دیکھو نا شیخ صاحب، آپ مطالعہ کر رہے ہو، مطالعہ کا وقت نہیں ہے یہ بہت ہی. ہاں نہیں سنیں گے کیسے؟ سمجھ نہیں آئے گی نا جب آپ مطالعہ کر. میری طرف میں جواب دوں گا، میں ایک لفظ کا جواب نہیں دوں. اگر نہیں سمجھیں گے نا، اگر نہیں سمجھیں گے تو جواب نہیں دیں گے بھائی. نہ دیا تو یہ آصف بھائی بیٹا تو پھر مطالعہ نہ کرو نا، پھر مطالعہ کتاب کو چھوڑو، کتاب کو بند کرو. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جواب نہیں دیا تو مطالعہ نہ کرو نا. پھر میں ایسے گفتگو ہی نہیں کرتا بھائی. یہ مطالعہ کر رہا، یہ کیا کتاب کھول کے بیٹھا بھی؟ میں سے گفتگو کر رہا ہوں کتاب سے پہلے تیاری کر کے آتے نا. اسلامی ہے نہ نورانی کے میں پیچھے کی طرف دیکھ کر میں سن رہا ہوں. مطالعہ نہ کرو، کتاب کو دیکھ. مجھے میں نظر آ رہا ہے کتاب کھول رہا ہوں کتاب. نہیں بھائی یہ آدمی ہے. اچھا وہ دلائل نہیں کر رہے ہیں ان کی بات کے، وہ دلائل نہیں کر رہے ہیں ان کی بات کے. نہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں نا ان کو سمجھانے کے لیے. یہ سن ہی نہیں رہا ہے بھائی. کہتے چہرہ نورانی، تو تیرا چہرہ کون سے نورانی ہے؟ بھاگنے کے بہانے آپ اس آیت کو مصداق دوڑو گے، بھاگو گے اللہ کے فضل. وہ جو بھاگتے تھے وہ تمہارے ائمت ہے. اوکے بھائی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اسباب ہیں وہ ابھی نیچے کتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں آپ کی طرف دیکھیں گے. آپ 2 منٹ دھیان دیں. جی صاحب 1 منٹ 50 سیکنڈ ہو گئے. بات کرو. ٹھیک. تو اسباب کے بعض اسباب کے قدرت زیادہ ہے، بعض اسباب کی قدرت کم ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے سکتے ہیں؟ پہلے انہوں نے کہا شفا نہیں دے سکتے، پھر کہتا ہے شفا دیا ہے انہوں نے. ہم دیکھیں شیعہ مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو تمام انبیاء کے پاس تھے، اس سے زیادہ بھی تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ سب معجزات اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے پاس ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی جو یہ اس طرح نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کرامات ختم ہو گئے کہ وہ دنیا میں تو شفا دے سکتے تھے، اب دنیا سے چلے گئے وہ شفا نہیں دے سکتے. دنیا میں بھی شفا دے سکتے تھے، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی شفا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ سن بھی لیتے ہیں. اور ان کے اپنی کتاب سے میں نے دکھا دیا تھا کہ وانا علیکم شہید، بخاری کی روایت ہے، اور میں نے دکھا بھی دیا تھا. انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا کہ ان کے اتنے علماء نے کہا کہ ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نہیں، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور قرآن کی آیت وغیرہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، اہل بیت علیہ السلام شاہد ہیں، وہ میں نے سب دکھا دیا. اب دیکھتا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس طاقت بھی ہے ہیلپ کرنے کی اور مدد کرنے کی، اور وہ ایک سبب بھی ہے. اب اس سبب سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ سامنے والا ایک ڈاکٹر ہے اسے لے سکتے ہو، ایک بلی ہے اس بلی سے آپ مدد لے سکتے ہو، لاٹھی ہے لاٹھی سے مدد لے سکتے ہو، گدا ہے گھر میں گدا سے آپ مدد لے سکتے ہو، اسے کام کرا سکتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ؟ صرف یہی ہے کہ وہ آخرت میں صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک نہایت ہی جاہلانہ چیز ہے. ان کی اپنی کتابوں میں آپ دیکھیں، ان کے اپنے فرقے دیوبندی اپنے بزرگوں کے اشرف تھانوی صاحب نے کہ فلان نتونوی صاحب نے کہ اب مرنے کے بعد اس کے کیسے کرامہ مناظرات میں آ جاتے تھے، مناظرات میں مرنے کے بعد وہ جا کے ہیلپ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے اکابر، ان کے اپنی کتابیں بڑی پڑھی ہیں دیوبندیوں کے. تم وہ چیزیں جو ایک عام اپنے جاہل مولوی جس کو نہ قرآن آتی ہے نہ سنت آتی ہے نہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے اس کے لیے قائل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائل نہیں ہو اور سمجھتے ہیں وہ شرک ہے. اور یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طلب کرنا شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک. آپ کو اتنی بات نہیں سمجھ آئی مولوی صاحب کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے. غیر اللہ سے طلب کرنا، آپ کافر سے بھی طلب کریں وہ شرک نہیں ہوتا. فرق اتنا ہوتا ہے کہ کافر اگر سامنے ہے تو وہ شرک ہے، آپ کہتے ہیں شرک نہیں ہے. کافر اگر مثلا کافر اگر پہاڑی کے پیچھے بھی آپ اس سے طلب کریں اس کو آپ شرک تو نہیں کہتے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کافر یہاں پہ ہے سن رہا ہے لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ دیوار کے پیچھے کافر ہے میری بات سن رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کافر میرے پاس پانی نہیں یار، میں پانی چاہیے، مجھے پانی دے دو، حالانکہ وہ دیوار کے پیچھے کوئی کافر نہیں ہے. شرک نہیں ہے یہاں پر، وہاں پہ کوئی سننے والا تا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ کافر سمجھتے ہو، اس کو آپ شرک نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہی بات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اور جو تمام مسلمانوں خود دیوبندیوں کے ساتھ، یہ آپ کی نہایت جہالت ہے کہ آپ اپنے فرقے کے عقائد کو نہیں جانتے. دیوبندیوں کے ہاں استغاثہ کرنا شرک نہیں ہے، جیسے کہ بریلویوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف ابن تیمیہ والوں کے.
اور اہل حدیث والوں کے پاس یہ شرک ہے. تو آپ نے کچھ عقائد اہل حدیث سے لیے ہیں, کچھ دیوبندیوں سے لیے ہیں, اور آپ سمجھ, اور یہ آپ یہاں پہ آ کر شرک کے تانے لگاتے ہو. اوکے سر, اب میرے 5 منٹ ختم ہو گئے, آپ بسم اللہ کریں. ابھی میں 5 منٹ بات کروں گا, 5 منٹ تک آپ خاموش رہنا ہے. اگر میں آپ کے تمام جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ان تمام سوالات میں نے ادھر لکھ دیے ہیں, میں جواب دوں گا. اگر کوئی رہ گیا تو آپ بتا دیں کہ اس سوال کا جواب نہ دیں, لیکن میرے سوالات آپ نوٹ کیجئے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب مدد میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا اگر فرق نہیں ہے تو پھر معصومین یا حضرت علی رضی اللہ وغیرہ سے دور, ان کو دور سے پکارنا, تو اس کی فضیلت درمیان میں گئی, تو فضیلت کہاں ہوئی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام امداد اسباب کے تحت ہے, تو آپ نے کبھی امریکہ سے پاکستان میں کسی ڈاکٹر کو پکارا ہے بغیر فون کے کہ میں مجھے درد ہو رہا ہے, مجھے شفا دے؟ ڈاکٹر کو آپ اس لیے نہیں پکارتے کہ آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر اسباب کے تحت تو مدد کر سکتا ہے, لیکن اسباب اگر مہیا نہیں, ڈاکٹر مدد نہیں کر سکتے, اس لیے تو آپ ڈاکٹر کو نہیں پکارتے. آپ نے کہا گدھا مدد کرتا ہے, آپ نے کبھی کہا ہے کہ یا گدھے مدد؟ آپ نے کہا ہے کہ یا بلی مدد؟ بلیوں کو آپ نے کبھی پکارا ہے؟ نہیں پکارتے, اس لیے کہ وہ تو اگر اسباب ہو تو مدد کر سکتے ہیں, اسباب نہ ہو تو مدد نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے, اللہ خالق کل شے, خالق. آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ علم الکلام آپ نے پڑھا نہیں ہے, صرف گوگل سے نکال لیتے ہو نا اعتراضات. یہ آپ نے بریلیوں کے جو جوابات ہیں نا کہ پنکھا بھی مدد ہوا دے رہا ہے, بلب بھی روشنی دے رہا ہے, یہ تو آپ نے بریلیوں سے چوری کیا ہے یہ جوابات. ابھی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے علم الکلام پڑھا نہیں. خالق کا مطلب ہے کہ وہ رب, یہ ایسی صفت ہے کہ بغیر سبب کے مسبب موجود نہ ہو, وہ پیدا کرے, اس کو کہتے ہیں خالق. ما فوق الاسباب اس کو کہتے ہیں. اللہ کی صفت میں ما فوق الاسباب پڑھا ہے. اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے سے مدد کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو, لیکن اسباب کے تحت مدد کرو. یہ قرآن کی آیات میں نے پہلے آپ کو پیش کی تھی. ابھی مجھے آپ نے ایک جواب یہ دینا ہے کہ آپ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا جواب ہوا. آئندہ آپ یہ نہ کہے کہ آپ نے قرآن سے جواب نہیں دیا. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب, اگر آپ اس میں فرق نہیں کرتے تو آپ آج شیعوں کو کہو نا, جو جاہل شیعہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, جو تعلیم یافتہ ہے, علم والے ہیں, وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, وہ آپ کے معتقد نہیں ہے. جو جاہل جو ادھر ادھر رہتے ہیں نا قبائل میں, وہ آپ کی پیچھے لگے ہوئے, آپ کو زندہ باد کے وہ کمنٹس میں زندہ باد لکھتے, تو ان کو کہو کہ آپ ڈاکٹر کو بھی پکار سکتے دور سے. اور آپ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد, یا امام آخر زمان مدد, تو آپ اس میں 3 شرک کرتے ہو. 3, صرف ایک شرک نہیں, 3. آپ نے کہا تھا کہ ہم علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے, تو یہاں اس نعرہ جو آپ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو, تو اس میں آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے کہ وہ غیب میں میری آواز سنتا ہے. وہ اب تو غیب ہے نا, دور ہے, چھپا ہوا ہے, امریکہ میں ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق وغیرہ میں. آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ غیب کا علم جانتا ہے, اس لیے میرے حالات وہ دیکھتا ہے, میری آواز سنتا ہے. یہ ایک عقیدہ علم غیب کا, یہ شرکیہ عقیدہ. دوسرا آپ کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دور سے بغیر سبب کے, ہم نزدیک سے سنتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, نزدیک کو یہ انسان تب سن سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ خالق ہے, بغیر اسباب کے, بغیر ٹیلی فون کے, بغیر ایکسچینج کے وہ دور سے سنتا ہے. یہ اللہ کی صفت, یہ دوسرا شرک ہے. تیسرا تو آپ شرک کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر اسباب نہ ہو, یعنی خالق کی صفت وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ما فوق الاسباب سب کچھ کر سکتا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ بچہ مانگتے ہو کہ مجھے بچہ دے, اولاد دے, تو علی رضی اللہ تعالی عنہ اولاد تو نہیں دے سکتا, اللہ دے سکتا ہے. آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ اولاد دے سکتے ہیں, یہ ما فوق الاسباب مدد ہے. یہ تیسرا شرک ہے. یا علی مدد پکارنے سے آپ 3 قسم کی شرک میں مبتلا ہے. تینوں کا آپ نے جواب دینا ہے. یہ 3 قسم کا شرک ہے کہ نہیں؟ ما فوق الاسباب, ما تحت الاسباب کے بارے میں آئندہ مجھ سے وہ نہ پوچھے بار بار سوال. میں نے قرآن سے پیش کیا کہ یہ فرق قرآن میں موجود ہے. علم الکلام اگر آپ نے صحیح پڑھا ہوتا تو خالق اور کاسب, انسان کاسب ہے. کاسب کا مطلب ہے کہ وہ اسباب کے دائرے میں سب کچھ کر سکتا ہے, اور اللہ خالق ہے کہ بغیر اسباب کے سب کچھ اللہ کر سکتا ہے, پیدا کر سکتا ہے. تو تمہارا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ما فوق الاسباب مدد کرتا ہے.
اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آپ ابھی سے اعلان کریں کہ تمام مخلوقات سے مدد مانگ سکتے دور سے. پھر علی رضی اللہ کی تخصیص کیوں؟ امام آخر زمان کی تخصیص کیوں؟ تو آپ جو آپ کی بیماری ٹھیک کرے ما تحت الاسباب، جو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرے تو ان کو پھر پیٹ میں درد ہو جائے، جو میں نے آپ کو زخم دیے مناظرے میں، تو آپ ڈاکٹر کو پکارو، میرا علاج کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اب انہوں نے یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب جیسے میں نے کہہ دیا، یہ کوئی نہ حدیث ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، اور نہ یہ کوئی نہ اس مفہوم کا کوئی مفہوم بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، جیسے میں نے عرض کیا ما تحت الاسباب جو ہے سب کچھ سبب ہے، سب اللہ تعالیٰ بھی سبب ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا سبب ہے، خالق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک اصطلاح غیر معقول اصطلاح جو شرعی بھی نہیں ہے، عقلی بھی نہیں، یہ لے کے آئے ہیں بار بار اس کا استعمال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ آپ بلی کو دور سے نہیں پکار سکتے. ٹھیک ہے نا. بلی کو یا کسی ڈاکٹر کو دور سے نہیں پکار سکتے، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پکار سکتے ہو؟ اور اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام دور سے اگر آپ کی آواز سن لیتے ہیں تو یہ شرک ہے. بھائی اگر کوئی شخص دور سے سنتا ہے، اگر اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو یہ کرامت دی ہے کہ اگر وہ دور بھی ہو تو آپ کی آواز سن سکتا ہے، آپ کی حالت دے سکتا ہے. جیسے آپ نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہو، اور جیسے بخاری کی حدیث ہے وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ انی بین ایدیکم فرت وانا علیکم شہید، اور میں تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن آپ کے سارے اعمال میں دیکھ رہا ہوں گا. اور اس کے متعلق میں نے آپ کو شروع بھی دکھایا کہ آپ کے علماء نے کیا کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ دنیا سے گئے نہیں ہیں. اور پھر میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنایا قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، مؤمنین دیکھ رہے ہیں. تو یہ اگر کوئی آپ کے عمل دیکھتا ہے، اگرچہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا، آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، جیسے بھی ملائکہ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ ان کی حماقت ہے، ان کی نادانی، نہایت جہالت ہے. ایسے شخص کو میں گفتگو کا لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اگر آپ اعتقاد رکھیں کہ ایک شخص آپ کو دیکھ رہا ہے تو اب اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو شریک بنا دیا. اور بھائی مشرک کیسے ہوتا ہے کہ آپ دو رب کے قائل ہو جائیں، دو اللہ کے قائل ہو جائیں، یہ مشرک ہے، شرک ہے. کسی کی عبادت اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا چھوٹا رب سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے لیے نمازیں پڑھیں، یہ آپ مشرک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس سبب نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، ملائکہ کے پاس سبب ہے، وہ وسیلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ملائکہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ملک الموت، ایک لمحے میں امریکہ میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، ایران میں مرتے ہیں، پاکستان میں مرتے ہیں، دنیا کے ہر کو قبض روح کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر جگہ ایک ہی لمحے میں اس کے کام چلتے ہیں. وہ کیسے کرتا ہے، کس طرح سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن ہمارا اس پہ ایمان ہے. اب کہہ دیں کہ بھئی وہ یہ جو ہے یہ شرک ہو گیا. بھائی یہ ان کی نہایت جہالت ہے. اب ایک ذات ہے جو ملائکہ سے افضل ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، اور ان کا نفس نفیس امیر المؤمنین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کرامات ہیں، جتنے معجزات ہیں، جتنے مقامات ہیں، انہی جیسا ان کو بھی حاصل ہے. اگر وہ ہمارے بات کو سنتا ہے اور وہ مدد بھی کر سکتا ہے تو اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ آپ کہتے ہیں بغیر سبب کے. دیکھیں ڈاکٹر کا سبب اس کی سماعت اتنی ہے کہ سامنے ہوں گے تو ڈاکٹر سنے گا نا. ڈاکٹر کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیاس نہ کریں. آپ کے عقیدے میں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بلی چوہے کی جو ہے بلی کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے سوال کا جواب دیا. اور بھائی آپ کے عقیدے میں لاٹھی ایک جوتے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے، کچھ بھی کوئی خاصیت کچھ بھی نہیں ہے. بھائی صرف دعا کر سکتا ہے، وہ ادھر قبر میں بیٹھ کے وہ دعا کر رہا ہے بھائی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ سب معجزات اس سے چھینے گئے، سب کچھ چھینے گئے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اس کی دلیل کہاں ہے؟ تم مشرک ہو، تم ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے ہو. اچھا آپ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس یہ آیت کہاں پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ جو ہے استغاثہ نہیں کر سکتے؟ اس چیز کا مطلب یہ کہ استغاثہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے. یہ آیت نسخ ہوا ہے شیخ صاحب، یہ آیت نسخ ہوا ہے؟ نسخ تو نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی واجب ہے کہ وہ ہماری مدد کریں بر و تقوی میں. مدد مانگتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے بر و تقوی میں، اس پہ واجب ہے کہ کر لیں. اچھا کہتے ہیں اگر کوئی آواز آپ کا دور سے سنتا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہے. یہ صرف اللہ کی صفت نہیں ہے،
یہ کہاں پہ اگر کوئی دور سے آپ کی آواز سنتا ہے، یہ اگر اس کے پاس ایسے اسباب اللہ نے اس کو دیے کہ آپ کے اعمال دیکھ سکتا ہے، جب سے قرآن نے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بل كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شاہد اعمال ہے۔ یہ کس نے کہا کہ یہ شرک ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو یہ علم دیا ہے، یہ واسطہ دیا ہے کہ وہ سب کے اعمال دیکھ سکیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اولاد دے، علی علیہ السلام اولاد خلق نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی شخص میں بیماری ہے کہ اس کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اس کو شفا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خلق نہیں کر سکتا، خالق صرف اللہ ہے۔ لیکن اگر کسی میں ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، کہ اس کے رحم میں یا اس مرد کے صلب میں، تو اس کو دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے سارے اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ اب یہ ہمارے اس بات کا جواب دیں گے کہ فوق الاسباب ما تحت الاسباب کہاں سے لے کر ختم ہوا، میں جواب دوں گا۔ آپ نے علیاری صاحب مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایک آیت قرآن پاک کی پڑھی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہاں پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تفسیر کبیر میں ہے، سب تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو دنیا میں یہ ثمر آپ کو ملے گا کہ اللہ کا رسول اور باقی مومن سب کے سب تمہارے اعمال دیکھتے ہیں اور تمہاری تعریف کریں گے۔ دنیا میں یہ ثمرہ ہے تو تمہاری بڑی تعریف ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں ذرا برابر بھی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال دیکھ رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بات ہو رہی، والمؤمنون بھی ساتھ ہے، تمام مؤمنین بھی دیکھ رہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز ہے تو ساتھ ساتھ تمام مؤمنین کو بھی ہے۔ وہ فرق نہیں، قرآن نے فرق نہیں کہ آپ آیت آدھا پڑھ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ساتھ ساتھ نہیں، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو۔ دوسرا، یہ آیت آپ نے پڑھ لیا۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ شفا تو دے سکتا ہے علی رضی اللہ، لیکن بچہ نہیں دے سکتا ہے۔ شفا اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شفا کی گولیاں نہیں ہے، ٹیبلٹس وغیرہ چیزیں نہیں ہے، آپریشن کے اوزار نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے شفا دے سکتا ہے، تو بچہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بچی کے لیے کیوں اس کو سبب چاہیے؟ شفا کے لیے اس کو سبب کیوں نہیں چاہیے؟ اس کا جواب دے۔ شفا دے سکتا ہے، شفا تو اگر ڈاکٹر دے سکتا ہے تو سبب سے، گولیوں سے دیتا ہے، آپریشن کر کے، اوزار سے آپریشن کر کے وہ دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ شہید والا جو آیات آپ نے پڑھی، اس کا میں نے پہلے جواب دیا کہ یہ تمام مومن اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ شہید کا لفظ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، فرمایا کہ نبی بھی شہید ہے، یعنی تمہارے لیے، اور باقی امت پر، باقی جو مسلمان ہیں سب کے سب، پوری امت کو شہید کہا گیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی جو حکم ہے وہ تمام مومنین مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ آپ ادھر ادھر کیوں اڑاتے، دھوکہ دیتے لوگوں کو؟ آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت وہ دور سے سنتا ہے، ڈاکٹر نہیں سنتا ہے، اس پہ دلیل دیجئے۔ قرآن سے آپ نے ایک آیت تلاوت کی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، میں نے ما تحت الاسباب مدد کے لیے پڑھا کہ ما تحت الاسباب، تو آپ نے کہا کہ ما تحت الاسباب کیوں مانگ سکتے؟ میں نے کہا کہ وہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی۔ وہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی، اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب مدد نہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يدعون مع اللہ، وہ جو پہلے آیت ابھی میں نے نکال کر کے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، پکارو کا لفظ ہے۔ ابھی دعا کی بطور دعا کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے، آپ نے خود مانا ہے ابن عباس رضی اللہ کی تفسیر سے کہ یدعون بمانا ہے تعبدون ہے، یعنی کسی سے دعا کرنا، ما فوق الاسباب، ان کو پکارنا، یہ عبادت ہے، اس لیے تو شرک ہے۔ باقی جو مکہ کی جو مشرکین تھے، ابو جہل جو تھا، وہ بتوں کو جانتے تھے کہ یہ پتھر ہے، پتھر سے وہ نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پتھر کے پیچھے ایک نیک لوگ، یہ شبیہ ہے، اس کے پیچھے نیک لوگ ہیں، اولیاء کرام ہے، وہ سواغ یا غوث وغیرہ وغیرہ نائلہ جو ادھر نسب کیے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو نیک لوگوں سے مانگتے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمیں اللہ کی قریب کرتے۔ یہ جو تم لوگ شرک کرتے ہو، مکہ کے مشرکین اسی طرح شرک کرتے تھے۔ اگر ابو جہل مشرک ہے تو شیعہ بھی، اس جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق شیعہ بھی مشرک ہے۔ اگر تم مشرک نہ ہو غیر اللہ سے مدد مانگنے پر، تو ابو جہل کا کیا گناہ ہے کہ ابو جہل بڑا مشرک ہے؟ جو طریقہ تم لوگوں نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اپنایا ہے، وہی طریقہ
मुशरिकीन मक्का का था, वो भी नमाज पढ़ते थे। कुरान में है वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाम व तस्दिया, नमाज पढ़ते, सिजदी नहीं करते थे वो, तो सिर्फ मांगते थे, दुआ, वो मांगने को इबादत, खुद तुमने कहा कि ये इबादत है, इसलिए तो शिरक है। बाकी उन्होंने कहा कि हाउलाए मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, जिस तरह तू कहते कि हम तो इबादत नहीं करते, ये दुआ को आपने खुद माना कि दुआ दो किस्म के, एक लुग़वी माने में, एक शरई माने में। तो तुम तो शरई माने में दुआ करते हो, ये नहीं कि माफ़ौक़ल अस्बाब मुझे बच्चा दे, मुझे शिफा दे, आप खुद माना कि शिफा दे सकता है। अभी मेरा सवाल ये है, आखिर में मैं आपसे पूछता हूँ कि अली रज़ी अल्लाह के कौन से मौजज़े थे दुनिया में? वो लोगों को शिफा देते थे या लोगों को रिज़्क़ देते थे? वो मौजज़े कौन कौन से दिखाओ, कुरान से दिखाओ या सही हदीस से दिखाओ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह की फलाना फलाना मौजज़े थे। और जो आखिर ज़मान जो आपके है इमाम मौसूमीन के कौन कौन से मौजज़े के लोगों को पता चले, वो मौजज़े के मुताबिक वो उनसे मांगे ना, वो मौजज़े गिनवाओ, बताओ कौन कौन से मौजज़े। ठीक है भाई, 5 मिनट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस शख्स की जहालत का कोई हद नहीं है। इसने कहा अगर कोई दूर से आवाज़ सुनता है तो ये शिरक है। मैंने कहा ये कैसे शिरक हो सकता है, इसका उसने दलील दिया। भैया एक शख्स अगर सुनता है, आपकी आवाज़ सुनता है, जैसे मलाइका सुनते हैं, ये कहता था कि ये शिरक है। मैंने इससे पूछा इसकी दलील, इसका दलील इसने नहीं दिया। अच्छा, अगर कोई आपकी आवाज़ दूर से नहीं सुनता तो आप बकवास कर रहे होते हैं नमाज में, अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जो कहते हो, ये किससे खिताब है? अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुन रहे तो अपना नमाज चेंज करो ना, या कह दो कि भाई ऐसे बेफ़ायदा आप कह। अब मैंने आपसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरने के बाद क्या फ़ायदा है, आपने जवाब दे दिया उसका, आपने जवाब दिया उसका। मैंने आपसे 2 दफ़ा पूछा है कि आप एक वो फ़ायदा जो एक बिल्ली का है, जो एक जूते का है, जो एक छोटी सी गोली है पैरासिटामोल, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुम कायल नहीं हो, और नबी का क्या फ़ायदा है? तुम बार बार अली अलैहिस्सलाम के लिए जाते हो ना। अली अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान एक ही है इस मसले पर। जो तुम अली अलैहिस्सलाम के करामात का तुम नफ़ी करोगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नफ़ी करना पड़ेगा तुम्हें। तो मुझे बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उसका क्या फ़ायदा है उम्मत के लिए? कोई फ़ायदा है कि कुछ भी नहीं है? मरने के बाद सब मौजज़ात उससे छीने गए। अगर वो मौजज़ा कर सकता, अगर वो सुन सकता तो कह दो कि कर सकता है, सुन सकता। अगर नहीं कर सकता तो कह दो भाई उसके मौजज़ात ख़त्म हो गए। ये किसी कुरान की आयत से साबित करो। कुछ भी नहीं तुम्हारे पास। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, इसका क्या हमारे बात से क्या ताल्लुक़ है? मैंने कह दिया कि ये आयत नस्ख़ नहीं हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाजिब है कि हमारी मदद करें। इसके से यही पड़ता है कि वाजिब है कि वो मदद करें, तो मदद करेंगे ना। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअमिनून, कहता है ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरी तरफ देखो, इधर शेख मेरी तरफ देखो, किसने कहा कि सिर्फ ये आयत मनसूख है, सिर्फ नबी की हयात के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअमिनून, ये सिर्फ उसके हयात के हद तक है कि हयात में देख रहे, मरने के बाद नहीं देख रहे। किसने बोला? कुल अमलू, तुम जो मर्जी अमल करो। खामोश मेरे बीच में ना बोलो। कुल अमलू, जो मर्जी तुम अमल करो। फसयरल्लाहु अमलकुम, तो अल्लाह देख रहा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हो, और मुअमिनीन देख रहे होते हैं। तो मालूम है कि सब मुअमिनीन तो नहीं देख रहे होते ना, एक खास मुअमिनीन है देख रहे होते हैं। अभी सब मुअमिनीन देख रहे हैं आपको, घर में जो मर्जी करो। वही जो अल्लाह की रोयत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोयत है और मुअमिनीन की रोयत है। ये मुअमिनीन सिर्फ औलियाउल्लाह हैं, सब मुअमिनीन नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आयत है, उस आयत का भी आपने जवाब नहीं दिया, गलत आयत पढ़ी। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अला अन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह ने इस उम्मत को सब लोगों पे शाहिद बनाया। ये उम्मत, इस उम्मत में तो सब फासिक हैं, फासिक की शहादत कबूल होती है। आधी उम्मत तो नमाज नहीं पढ़ी होती है, आधी 99% उम्मत तो तुम्हारे नजदीक तो मुशरिक है। मेरी तरफ देखो ना। और भाई इस उम्मत को जो 99% मुशरिक हैं, बरेलवी, देवबंदी, सब सिवाय अहले हदीस के सब मुशरिक हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता। ये और भाई दुनिया के किसी बात पे इस उम्मत पे एतबार है मुसलमान, सबसे झूठे तो मुसलमान है। अल्लाह ने इसी को शाहिद बनाया, या ये वो शाहिद जिसको बनाए वो है जिसको नजर भी आता है, वो को और हैं जिनकी हर शहादत सही है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शाहिद है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन, या अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम औलिया हैं। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, तुम्हारी इतनी अक्ल नहीं है कि फासिक को शाहिद नहीं बनाया जाता। ये उम्मत फासिक है। उम्मत का कहते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या फजीलत है, इसमें तो उम्मत भी शरीक है, इसके अपने अल्फाज थे। अच्छा, कहता है अमीरुल मोमिनीन अलैहि सब शफाअत तो दे सकता है, बच्चा नहीं दे सकता। और भाई बच्चे को खल्क नहीं कर सकता। मेरी तरफ देखो इधर, ए मौलवी तुम्हें समझ नहीं आती? मैंने कहा सिर्फ अल्लाह खालिक है, खल्क नहीं कर सकता, लेकिन शफाअत दे सकता है। इस दो बातों में तुझे फर्क नजर नहीं आती, तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा, इसने फिर कहा यदऊना तअबुदूना के मुतालिक। मेरे मोहतरम नाज़रीन मुलाहिज़ा करें, कहता है यदऊना का मतलब है तअबुदूना। इसको इतना अक्ल नहीं है इस जाहिल मौलवी को। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, तुझसे बात कर रहा हूं, टैक्स पढ़ रहे हो,
پڑھنے کا وقت نہیں ہے میری طرف دیکھو. کہتے ہیں یدعون کا ہر جگہ یدعون کا مطلب تعبدون نہیں ہے. بعض جگہوں پہ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اللہ تعالیٰ جنت کی اللہ تعالیٰ عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس کو اتنا پتہ نہیں کہ بعض مقامات پر یدعون کا مطلب ہے تعبدون. بعض مقامات پر اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. او بھائی وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے, بتوں کو اپنی خدا نہیں مانتے تھے. وہ میری طرف دیکھو, کہتے ہیں مکے والے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس کے پیچھے ایک اور آدمی. یہ عقائد کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جھوٹ کہہ رہے ہو. شیعوں کو مشرک, بلکہ پورے عالم اسلام کو مشرک بنانے کے لیے تمہیں بار بار جھوٹ کہنا پڑ رہا ہے. شرم کرو کچھ. وہ مکے کے مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے پر ان کو خدا مانتے تھے. اسی بات پہ تو لڑائی تھی. اچھا کہتا ہے کہ امیر المومنین اعظم کے کون سے معجزے ہیں؟ اور بھئی یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آپ کے ابن تیمیہ کے کتابوں میں موجود ہے کہ اولیاء کے کرامات سب کے لیے ثابت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے جوتے کے برابر جو ایک ولی نہیں ہے, ان کے بھی معجزات سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور تم اس کے امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات کی دلیل مانگ رہے ہو. اچھا جو سوال کیا تھا آپ سے, اس کے السلام علیکہ کس سے خطاب ہے نماز میں؟ اور نبی کا کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ایک بلی کا فائدہ ہے, نبی کا فائدہ نہیں. بلی کا جواب دے رہا ہوں. میں نے بلی کا پہلے جواب دے, السلام علیکہ کا جواب دوں. ہم کہتے ہیں السلام علیکہ. میں نے کہا کہ پکارنا دو قسم کا ہے. پکارنا دعا آپ نے خود کہا ہے, دعا دو قسم کے ہے. وہ جو شرعی دعا ہے, جو پکارنا ہے وہ محبتاً کسی کو پکارنا. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں کوئی گناہ اور شرک نہیں. محبتاً اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ میرے پکارنے میری آواز سنتا ہے, مجھے جواب دیتا ہے اور مجھے میری مدد کرتا ہے ما فوق الاسباب, یہ شرک ہے. اسی طرح آپ خود تو اپنے والدین کو پکار سکتے ہو محبتاً, کسی اور کو بھی پکار سکتے ہو, شعر و اشعار میں بھی پکار سکتے ہو. اس کا میں نے نہیں کیا ہے. اور دوسری جو آپ نے حکایت ہے ایھا النبیو, یہ تو حکایت ہے. قل یا ایھا الکافرون قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قل یا ایھا الناس قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو حکایت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, نماز اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, ہم وہ حکایتاً پڑھتے. اللہ نے جس طرح نازل کیا ہے, ہم خود یہ انشاء نہیں کرتے کہ ہم خود نبی علیہ السلام کو پکارتے. یہ تو حکایتاً ہے, اس کا جواز ہے. آپ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. نبی کا کیا فائدہ, اس کا جواب دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ, بھاگنا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سارے فائدے رحمت للعالمین ہے. کیا فائدہ؟ بلی کا آپ نے کیسا رحمت ہے؟ بلی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے معجزے کا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات ہے. میں نے اس کا پہلے جواب دیا معجزات ہے, لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی یہ کافر تم سے معجزے طلب کرتے ہیں تو ان کو جواب دیجئے کہ یہ میرا کام نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. وما تشاؤون الا یشاء اللہ. اور دوسری جگہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نے جو پتھر پھینکے, جو کنکریاں پھینکی بدر میں, یہ کام میرا تھا, یہ فعل میرا تھا. میں نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. نبی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ جب اللہ چاہے, وما تشاؤون, بات کو سن لو, وما تشاؤون الا یشاء اللہ, جب اللہ چاہے تو معجزہ کا اظہار کرتے ہیں اور تحدی کے وقت. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اس کو میں نے بار بار جواب دیا ہے کہ اس کے ساتھ وَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس شہید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر سے ہم نظر آ رہے ہیں. حاضر ناظر کا عقیدہ ہے آپ کا, یہ الگ بات ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ ادھر ادھر موضوع کو تبدیل نہ کرے. آپ کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ وہ مرغ کی تھوڑی سی ہوا آ جائے تو اس کا دم ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ادھر ادھر کی بات, حاضر و ناظر کی بات نہ کرے. آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سماعت اتنی تیز ہے کہ عراق میں یا جدھر مقبرہ ہے وہاں سے سنتا ہے. اس پہ دلیل دیجئے, قرآن سے دلیل دیجئے کہ علی رضی اللہ کی سماعت اتنی تیز تھی. دنیا میں بھی پھر معجزہ ہے نا. اگر آخرت میں یہ عالم برزخ میں سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا میں بھی سنتا تھا. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں بلوٹوتھ نصب تھا, دنیا میں وہ بلوٹوتھ کا آپ نے دلیل دینا ہے. آپ نے قرآن سے دلیل دینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ معجزہ ہے کہ بیماریوں کو شفا دیتا ہے, جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. آپ قرآن سے دیکھا ہے کہ علی رضی اللہ کا یہ معجزہ ہے. آپ باقی 14 معصومین کے کون سے معجزے آپ کو یاد ہے؟ آپ کی معصومین ہے نا, آپ خود بنائے, اس کے معجزے یاد ہے. نبی علیہ السلام کے تمام معجزات لکھی ہوئے, ہزاروں معجزات, کتابیں بڑی پڑھی ہے, آپ کو کتاب نکال. آپ علی رضی اللہ کا معجزہ قرآن سے دکھاؤ
کہ یہ معجزہ علی رضی اللہ کا ہے، یہ امام آخر زمان کا ہے، یہ فلانا کا، یہ فلانا کا ہے۔ باقی آپ کو میں نے کہا کہ خلق، آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ صرف خلق نہیں کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، تو خلق اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اسباب کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں، اسباب ہو تو کر سکتا ہے، تو جب شفا دیتا ہے تو ان کے پاس وہ ڈسپلین کی گولی دیتا ہے علی رضی اللہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپریشن کرتا ہے، کون سی سبب سے علاج کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ جب شفا دیتا ہے تو یہ ایسا کام کرتا ہے، آپ کا عقیدہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں علی رضی اللہ بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ سننا، دور سے سننا، یہ اللہ کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو دور ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر اسباب، ہمارے لیے سبب چاہیے، فاصلہ، قریب کا فاصلہ چاہیے، کان چاہیے، علی رضی اللہ بھی انسان تھے، ان کو کان چاہیے، قریب ہو تو سنتا ہے۔ اگر کہتے کہ اللہ کی صفت ان کی میں آ گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر دم سنتا ہے۔ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا کہ نبی کا فائدہ کیا ہے۔ دلیل دیجئے، بات سن لیجئے، اس پہ آپ نے دلیل دینا ہے، اپنے ادھر ادھر کی وہ مثالی نہ دے، قرآن سے دلیل دیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے سنتا تھا، بغیر اسباب کے سنتا تھا۔ میں نے بخاری شریف پیش کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کی اس طرف نہیں سن رہے تھے، ایک صحابی نے السلام علیکم کہا تو اس نے صحابی نے جواب دیا وعلیکم السلام، نے 3 دفعہ جواب دیا، نبی علیہ السلام نے نہیں سنا، پیچھے مڑ گئے۔ اچھا 5 منٹ پورے ہو گئے، لیکن وہی اللہ یاری صاحب کا ایک سوال رہ گیا، اس کا جواب دے دیں۔ کون سا آصف بتاؤ سوال، کون سا سوال؟ جی اچھا، اللہ یاری صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مطلب ان کی حیات کے بعد، یعنی پردہ فرمانے کے بعد پھر کیا مقام ہے؟ وہ میں نے اس کا جواب دیا، آصف صاحب سنا نہیں، کہ معجزہ جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، نبی چاہے کہ میں معجزہ نکاح وہ ظاہر کرتا ہوں، نہیں کر سکتا ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ یعنی کوئی فائدہ ہے بھائی؟ ابھی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کوئی ان کا فائدہ ہے تو فائدہ بتائیں ان کا۔ دیکھیں بلی کا فائدہ ہے، بلی کا فائدہ ہے، جوتے کا فائدہ ہے، لاٹھی کا فائدہ ہے، پتھر کا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا فائدہ ہے؟ کی بات کرتا ہے نبی علیہ السلام کو، تو فائدہ بتائیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں نا ابھی معجزہ بھی نہیں کر سکتا، تو بھائی کوئی فائدہ ہے ان کا؟ السلام دنیا کو تشریف لائے، نبوت کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں شفا دے، وہ ہمیں دنیا کی مال و دولت دے، یہ مطلب ہے۔ کوئی فائدہ ہے بھائی ان کا؟ چلو ٹھیک ہے بھائی، ان کا جواب آ گیا بھائی، جواب آ گیا، میری باری ہے بھائی، یہ ٹائم ضائع کرو۔ تو پتہ چلا ان کے نزدیک بھائی بلی کا فائدہ ہے، ان کے بدعقیدتی دیکھو لوگ، کہ بلی کا فائدہ ہے، جوتے کا فائدہ ہے، پتھر کا فائدہ ہے، مٹی کا فائدہ ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کا فائدہ بھی ہے، اس کا فرٹیلائزر بنایا جاتا ہے، دوائی بنائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فائدے دینے کے لیے تو آئے ابھی کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ جب میں نے 3-4 دفعہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، معجزات بھی ان کا انکار کر دیا، کہتے ہیں وہ اللہ کا فعل ہے، اور قرآن مجید میں تو یہ انبیاء کا فعل ہے۔ قل انی ابرئ الاکمہ، میں شفا دیتا ہوں اکمہ کو، ابرص واحیی الموتى، میں شفا دیتا ہوں، وانی انفخ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ کرتا ہے۔ میں اپنا ٹائم دوبارہ شروع کرتا ہوں، یا بیچ میں بولا سب چیز میں دنیا میں کوئی چیز ہے آپ نے پوری پڑھنے دی ہے، آپ نے انتظار کیا کہ میں پوری پڑھوں؟ شیخ صاحب مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی چیز ہے جو بغیر باذن اللہ ہو؟ مجھے بتاؤ، اب تم نے میری بات کاٹی ہے نا، کوئی چیز باذن اللہ نہ ہو، کوئی ہے دنیا میں کوئی چیز اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ اچھا اگر اللہ نہ چاہے تو معجزہ کر سکتا ہے؟ شیخ صاحب سوال آپ سے یہ ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ یہ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ دیکھو شیخ صاحب آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب، دنیا میں کوئی ایسا چیز ہے جو اللہ کے اذن سے نہ ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ختم، چپ کرو، پھر چپ کرو، پھر خاموش ہو جاؤ۔ لیکن دنیا کا یہ مطلب ہے خاموش اس جاہل شخص کے ساتھ چاہے تو میں معجزہ کر سکتا ہوں۔ خاموش ہو جاؤ۔ اس جاہل شخص کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ سب چیز دنیا میں باذن اللہ ہوتا ہے، سب چیز۔ مشرکین مکہ نے اگر بت بھی بنائے ہیں تو اللہ نے ان کو اذن دیا، اللہ نے ان کو اجازت دی کہ بت بنائے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی بت نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ کا تابع ہے، معاذ اللہ، اللہ آپ کا تابع ہے۔ اس سے کیا پتا میں نے کب کہا ہے بیوقوف آدمی، میں نے اس کو چھوڑا بھائی، میں نے کب بولا کہ اللہ ہمارے تابع ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ معجزات بتاؤ،
मोजज़ात اچھا हो। قاری صاحب آپ نے اپنی بات کر لی ہے، 5 منٹ انہیں اب بولنے دیں، اب آپ لیکن نہ آپ بیچ میں آصف میرے جوابات لینے ان سے میں جوابات لے لوں گا نا، اگر خاموش کچھ ہو رہ جاؤ نا. جائے گا تو میں لے لوں گا، جیسے آپ سے بھی ٹھیک تو پوچھے تھے تو میں نے، لیکن میرے 5 محترم منٹ آپ ناظرین، دینے دیں۔ انہوں نے کہا، اب بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے جو سوال کیا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ، یہ کہتے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں جی، معجزات بھی ہوتے تو ان کا اپنا فعل نہیں ہے، یعنی زندگی میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بس انہوں نے قرآن سنایا، کچھ سنت سنایا نا، کچھ احادیث ان کی آ گئی، باقی احادیث جو ضائع ہو گئی، جو احادیث غلط ہیں وہ تو ضعیف ہیں، ان پہ تو عمل نہیں ہو سکا، اب مرنے کے بعد ان کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، وہ تعاون علی البر والتقوی، وہ تعاون بھی نہیں کر سکتے، خود آئے جو پڑھ رہے ہیں نا کہ تعاون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعاون دنیا سے چلے گئے نا، آواز سنتے کچھ نہیں کرتے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہتے ہیں ہم صرف ایک آیتن پڑھتے ہیں، اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں کہ خطاب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز میں جو ان سے خطاب ہوتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو اللہ کے نبی، ان سے جو سوال کیا تھا، ایک دفعہ تو کہا کہ پکارنا جو اگر مدد کے لیے نہ ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، پھر اس سے پھر گئے، کہتے ہیں ہم حکایتن پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی نا، تمہارا تو ہر نماز میں، او شیخ صاحب ہر نماز پڑھتے ہو نا، تمہارا ہر نماز ہی شرک ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے نا، اگر تم کہتے ہو ہم ایسے ایک آیتن پکارتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، تو اس کی دلیل ہمیں بتاؤ کہ انہوں نے ایسی نماز جو قیامت تک لوگ پڑھیں گے تو ایسی نماز لوگوں کو کیوں سنائے؟ اچھا ابھی جواب دوں؟ نہیں میری بات نہیں، آپ ان کی بات پوری ہونے دیں، قاری صاحب آپ ان کی بات اب پوری کہہ رہے ہونے ہیں دیں۔ نبی معجزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، میں نے آیت پڑھ دی نا کہ احیاء موتا، ابراء اکمہ والابرص، جو شفا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب ان کا اپنا فعل تھا، قرآن کی نص ہے، باذن اللہ تھا، باذن اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اپنا فعل نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ باذن اللہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں قرآن سے دلیل دینا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ سکتے ہیں، تو میں نے قرآن سے دلیل دی جو آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو میں اس کو کیا کروں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے جواب نہیں دیا، میری طرف دیکھو نا، یہ مطالعہ کر رہا ہے بھائی، میں لکھ رہا ہوں، آپ کے سوالات لکھ رہا ہوں، اچھا نوٹ کر رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ اس کو بھائی اس امت کو جو فاسق ہے اس کو اللہ نے شاہد بنایا، یہ امت جو آپ کے نزدیک 99% مشرک ہے، قبوری ہے، قبروں کی پرستش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا، کافر کو بھی شاہد بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ امت جو نماز نہیں پڑھتی، جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے اسی کو شاہد بنایا، جس کو شاہد بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا جو ان کی شہادت قیامت میں کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، ان کو شاہد بنایا، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی شیخ صاحب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو شاہد، جس کو شاہد بناتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جو دیکھتا سنتا نہیں اس کی شہادت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا کہتا ہے معجزات ائمہ علیہ السلام قرآن سے دکھاؤ، اور بھائی یہ کہاں کس کی دلیل ہے کہ صرف قرآن سے ثابت ہوتا ہے معجزات؟ یہ تو آپ کی نہایت جہالت ہے۔ کہتا ہے اسپرین کی گولی دیتا تھا، بغیر اسباب کی شفا دیتا ہے، ہم نہیں کہتے بغیر، دیکھیں یہ آپ کی جہالت ہے، ہم نہیں کہتے بغیر اسباب، دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی بغیر سبب کے، اس طرح نہیں کہ سب کچھ وہ بغیر سبب کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو رزق و روزی دیتا ہے تو اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں نا، پہلے بادل بھیجتا ہے، بادل سے پانی آتا ہے، زمین میں ہریالی آتی ہے، پھر لوگ وہاں پہ کشت کرتے ہیں، وہاں سے پودے نکلتے ہیں، تو پھر لوگوں کو رزق ملتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اگر کوئی چیز دیتا ہے وہ بغیر سبب کے ہمیشہ دیتا ہے، کبھی بغیر سبب کی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اسباب کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کہتے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سبب کے کسی کو شفا دے، ان کے جیسے ملک الموت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تو معجزات ہی منکر ہے نا، کہتے ہیں ابھی اس کا کوئی معجزہ ہی نہیں، دنیا سے چلیں گے کوئی فائدہ ہی نہیں، نبی کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ان کے مشرک کون ہے بھائی؟ نبوت کا منکر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچھا ہم نہیں کہتے وہ بغیر سبب کے شفا دیتا ہے، سبب ہے، ضرور کوئی سبب ہوگا جس کے ذریعے وہ شفا دیتے ہیں، لیکن وہ سبب کیا ہے؟ وہ مادی سبب نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تربت ارضنا بریق بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، کہ ہمارے خاک پا شفا دے دیتی ہے، اب خاک پا بریق بعضنا ہماری لعاب دہن کے ساتھ شفا، یہ کیسے شفا دے دیتی ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن نے امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھ، آپ نے کہا کہ معجزہ صرف تحدی کے وقت ہوتا ہے، میری طرف دیکھو، اوئے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر، ان کے کرامات کے منکر، ان کے خارق عادات، ان کے مراتب کے منکر، کس نے تحدی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم خندق کہ انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں لعاب دہن ڈالا اور ان کو شفا آ گئی؟ کس نے تحدی کیا تھا؟ فتح خیبر کے وقت جب آپ کے خلیفے بھاگ گئے تھے، اور کون سی تحدی تھی وہاں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، امیر المومنین السلام کے چشم مبارک میں ان کے لعاب دہن سے ان کی شفا ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحدی تھا؟ کوئی تحدی نہیں تھا۔ اچھا
کہ صرف تحدی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تحدی نہ بھی ہو معجزہ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی معجزہ کر سکتے ہیں. ہمارے ابھی شاہد اعمال ہیں، ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ان سے طلب کریں، اگر ہمارا کوئی مصلحت ہو وہ چاہیں تو کوئی ایک شخص اگر اس کی شفا ہونی ہو شفا دے سکتے ہیں، کوئی اور کوئی ان کی زندگی میں کرامت کی ضرورت ہو وہ کر سکتے ہیں. جی سر پورا. لیکن ایک سوال غانی صاحب سے پوچھ رہے تھے، انہوں نے حضرت علی کے حوالے سے کہا تھا کہ معجزہ قرآن حدیث یا کسی بھی کتب سے جو ہے نا وہ نکال دیں. یہ سوال دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کس طرح معجزات ہمیں دکھاؤ، یہ 5 منٹ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. چپ کرو میں دکھا دیتا ہوں. تم نے سوال کیا تو سنو. آپ لے لیں ایکسٹرا ٹائم. امام آخر زمان کیا وہ معجزہ دکھا؟ امام آخر زمان کا کیا وہ جو آخری امام ہے ان کا معجزہ دکھا؟ صرف تم پہلے کو تو مانو نا، پہلے کو تو مانو. تم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر ہو نا. نہیں تم تو دیکھو تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نص قرآن میں ان کا اپنا فعل ہے. آپ کہتے ہیں اس کا فعل منکر نہیں ہوں. جو آخری امام ہے آخری امام کا معجزہ دکھا. آپ دیکھو جو اہل بیت علیہ السلام کے اولیاء ان کے جوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو اولیاء ان کے معجزات کو آپ مانتے ہو. اسکول کی کتاب سے تو دکھا نا، کسی انگریزی کتاب سے دکھاؤ. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام کے معجزات ہمارے کتب میں نہیں ہیں؟ نہ قرآن میں نہ حدیث. میں کہتا ہوں کسی انگریزی کتاب سے تو نہیں ہے ہمارے. میں دکھاتا ہوں ابھی. ان کی عمر کتنی تھی کہ وہ معجزے دکھا؟ وہ عمر ابھی دکھا دے. ابھی افسوس کہ میرا سسٹم کام نہیں کر رہا کہ میں کتاب اسکرین ابھی دکھا دیتا ہوں. اس نے شفا دیا ہو یا کسی کو زندہ کیا ہو، اس طرح معجزہ دکھا. معجزات بے پناہ ہے. معجزات بے پناہ. دیکھیں ہمارے کتابوں میں پورے ابواب ہیں کتاب کافی میں کہ جتنے معجزات حضرت تو یہ تھی ناظرین ویڈیو. دیکھا آپ نے، یہ بندہ جاہل ہے، اس کو کسی قسم کا پتہ نہیں ہے، اس کو مناظرے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، اس کو بحث کرنے کا پتہ نہیں ہے کیسے بحث ہوتی ہے، اس کو علم نہیں ہے اس کے پاس. لوگ ویسے بھی کمنٹ کرتے ہیں اللہ یاری صاحب کو کہ اس کے ساتھ مناظرہ نہ کیا کرو. اللہ یاری پھر بھی کرتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی 2-3 مناظرے اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن اس کو پھر بھی اندازہ نہیں ہوا مناظرہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ بندہ جاہل ہے. بھائی اسباب کی بات کر رہے ہو نا، اسباب اللہ پاک خود اسباب ہے. ہر چیز کا اسباب خالق اللہ پاک ہے. اللہ پاک کی وجہ سے یہ ساری چیز کائنات خلق ہوئی ہے. اللہ پاک خود اسباب ہیں اس کائنات کا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.